السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے رکوع کا بیان، اور اس میں رفع الیدین کا مسئلہ ذکر کیا جائے گا۔ رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، یعنی رفع الیدین کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ طیبہ کے آخری دور تک عمل پیرا رہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پیاری سنت پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی صحابی نے اس کے بغیر نماز ادا نہیں کی۔ بعض لوگوں نے اس متواتر سنت کو ترک کر دیا اور کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں پہلے جائز تھا، بعد میں اسے منع کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو، یا رفع الیدین کرنے کے بعد اسے منسوخ قرار دیا ہو، جبکہ رفع الیدین کرنے کی احادیث صحیح، واضح اور متواتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک اور بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، رفع الیدین کے بارے میں ہم یہاں ایک متواتر حدیث کو ذکر کیے دیتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك ایضا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے۔ اس حدیث کو الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں متواتر کہا گیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی نے المغنی باب صفت الصلاۃ مسئلہ رفع الیدین میں مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ جلد 1 574 میں، اور شیخ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ تعالی نے سفر السعادہ 34 میں اسے متواتر کے مشابہ قرار دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسے متواتر تسلیم کیا ہے۔ العرف الشذوی جلد 1 124 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد حافظ ابو الفضل کے حوالہ سے فتح الباری جلد 2 220 میں، اور علامہ عراقی نے تقریب الاسانید 9 میں فرمایا ہے رفع الیدین کی روایات بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 50 ہے۔ کتب احادیث میں ان کی روایات کو، ان احادیث کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امام ابن شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رفع الیدین کی روایات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی اتنی بڑی جماعت نے بیان کی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد نے دوسری کوئی حدیث روایت کی ہو۔ نیل الاوطار جلد 2 93 پر اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیں کسی ایسی سنت کا پتہ نہیں جس کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین متفق ہو، اگرچہ خود وہ دور دراز ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، سوائے اس سنت یعنی رفع الیدین کے، نصب الرایہ۔
باب صفت الصلاۃ۔ اسی طرح علامہ الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی 817 تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کے بعد فرماتے ہیں ان 3 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے اور کثرت روایت کی وجہ سے یہ متواتر کے مشابہ ہے۔ اس مسئلے میں 400 روایات اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اعمال ثابت ہیں۔ عشرہ مبشرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی حالت پر رہے حتیٰ کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں۔ سفر السعادہ۔ میرے محترم دوستو، رفع الیدین پر اجماع صحابہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔